السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل الله المتين وعروة وثقى۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ سب سے پہلے خود اپنے نفس کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حاضرین کو تقوی کی نصیحت کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق تقوی عنایت فرمائے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد رب العزت ہو رہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو تقوی اختیار کرو۔ پچھلے موقع پر عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ خداوند عالم مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، یعنی صرف ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، ہم مومن ہو گئے کافی نہیں ہے، بلکہ مومن ہونے کے بعد کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے تقوی کا۔ ایمان لا چکے ہو، مومن ہو، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے لیے سیف گارڈ کا انتظام کرو، یعنی اپنے نفس کے اوپر کمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اپنے نفس کو اپنے تابع بناؤ، اپنے کنٹرول میں اپنے نفس کو رکھو، نہ کہ تم نفس کے کنٹرول میں آ جاؤ، نہیں، بلکہ نفس کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھو، حکم خدا کے مطابق کام کرو، اقدام کرو، عمل کرو۔ اور اس کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ایمان کا ہے، ایمان کے بعد تقوی کا ہے، اور تقوی کے بعد اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جب تم تقوی حاصل ہو چکا ہے تمہیں، تب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے ایک ایک عمل کے اوپر نظر رکھو، تم خود نظر رکھو، وَلْتَنْظُرْ، یعنی ہر نفس کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ غد جو ہے وہ عربی میں کل کے معنی ہیں، کل کو غد کہتے ہیں، اور روز قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک نام غد ہے، یعنی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے تمہارے لیے کل ایک دم واضح ہے کہ آنا ہی آنا ہے، کل کا سورج طلوع ہونا ہی ہونا ہے، اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں یقین رکھو کہ قیامت بس کل کی ہی بات ہے۔ لہٰذا انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے کہ ارے ابھی تو بہت مرحلہ ہے، ابھی تو امام کا ظہور ہوگا، پھر امام کی حکومت ہوگی، اور پھر جا کے قیامت آئے گی۔ یہ مرحلہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ قیامت کو کل سے تعبیر کیا ہے، یہ قیامت کی اہمیت بتا رہا ہے کہ تمہاری دنیا میں تم جو کچھ کر رہے ہو، یاد رکھو یہ دنیا کے لیے بھی ہے، آج کے لیے بھی ہے، اور غداً کل کے لیے بھی ہے۔
آج بھی کام آئے گا اور کل بھی کام آئے گا۔ دین آخرت کے لیے نہیں ہے، دین دنیا اور آخرت کے لیے ہے۔ دنیا اور آخرت کو سعادت مند بنانے کے لیے دین ہے۔ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ دین یعنی جو آخرت میں کام آئے گا، دین جو مرنے کے بعد کام آئے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد ساری نیکیاں مرنے کے بعد انجام دی جاتی ہیں مرنے والے کے لیے۔ سورہ یاسین خوب پڑھا جا رہا ہے، پتہ نہیں سورہ ملک پڑھا جا رہا ہے، اور یہ سورہ وہ سورہ، یہ نماز، یہ صدقہ، وہ خیرات۔ سمجھ رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ آخرت کے لیے، دین جو ہے وہ مرنے کے بعد کے لیے، قرآن جو ہے وہ مردے کے لیے، نہ قرآن زندوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کو مردوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ تو مشکل یہی ہے عزیزان گرامی کہ انسان نے دین کو اپنی لائف کا حصہ نہیں سمجھا ہے۔ سمجھ رہے دین یعنی جو نماز پڑھنا سکھا دے، دین یعنی جو روزہ رکھنا سکھا دے، دین یعنی جو غسل میت اور میت کے احکام اور دفن کے احکام، دفن کا طریقہ، مرنے کے بعد کیا ہو، مجلس کب ہو، فاتحہ کب ہو، یہ دین کا کام ہے نا۔ دین ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہے۔ میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہر چیز کے احکام ہیں، ہر چیز کے احکام ہیں۔ ہاتھ گاڑی چلانے کے احکام ہیں۔ ایک ہاتھ گاڑی والے کو ہاتھ گاڑی بعد میں چلانا ہے، پہلے اس کے احکام سیکھنا ہے۔ رکشہ چلانے والے کے احکام ہیں، اولا چلانے والے کے احکام ہیں، سمجھا؟ ہر چیز کے احکام ہیں۔ جو شعبہ آپ لیجیے، جو فیلڈ آپ لیجیے، کوئی فیلڈ احکام سے خالی نہیں ہے۔ کوئی فیلڈ، جو بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی فیلڈ دین سے خالی نہیں ہے۔ کہ آپ کہیے کہ نہیں دین میں اس کا کیا لینا دینا، جیسے کہ اکثر لوگوں کا سوچنا یہ ہے کہ سیاست سے دین سے کیا مطلب ہے۔ خب سیاست کو دین سے الگ کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ جس کے جو من میں آیا وہ کر رہا ہے۔ سیاست کو دین سے الگ کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اسے عقل نہیں آ رہی ہے۔ خدا مہاراشٹر کے حالات موجود آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کے ووٹ کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے یہ سب اس کرسی تک پہنچے، اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اپنا سودا کر رہے ہیں۔ کتنا گرا ہوا کام کر رہے ہیں۔ کس کو ووٹ دے رہے ہو؟ تھوڑا تو عقل سے سوچو کہ کس کو ووٹ دے رہے ہو تم، کہ جو خود اپنی سودے بازی کر رہا ہے، اپنی بولی لگوا رہا ہے، 50 لاکھ نہیں 60 لاکھ نہیں 80 لاکھ نہیں 1 کروڑ نہیں 1.5 کروڑ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس کو ووٹ؟ یہ ہے ووٹ دینے کا نقصان انجام۔ یہ ہے بے تربیت لوگوں کو بغیر کردار والوں کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کا انجام۔ وہ تو اپنا سودا کر کے، اپنا سب کچھ کر کے موج مستی کریں گے، عیاشی کریں گے۔ تمہیں کیا ملا؟ تمہیں وہی گڑھوں سے بھری ہوئی سڑکیں، اسکولوں کا برا حال، تعلیم کا برا حال، کاروبار کا برا حال، نوکریوں کا برا حال، نہ عبادت کے لیے سکون، نہ کاروبار کے لیے سکون، نہ گھر میں سکون، کہیں بھی سکون نہیں، پھر بھی مرے جا رہے ہو ان لوگوں کے لیے۔ یعنی کہ انسان کے پاس شعور نام کی چیز نہیں رہی، عقل نام کی چیز نہیں رہی۔ عظیم ترین نعمت خداوند عالم نے انسان کو جو دی ہے عقل ہے، لیکن عقل سے کام سب دیکھ رہا ہے سارے۔ آج آپ الیکشن کروا دیجئے، پھر آپ دیکھیں انہی لوگوں کو یہی لوگ ووٹ دیں گے، پھر جتا کے لے کر آئیں گے اور خوش ہوں گے۔ ان کا کیا فائدہ؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہے کہ جب انسان سیاست کو دین سے الگ کر دے اور انسان خود کو بھی دین سے الگ کر دے، ووٹ لینے والا بھی خود کو دین سے الگ کر دے، تو یہ سب انجام ہوتا ہے، اور ووٹ ڈالنے والا بھی جب خود کو دین سے الگ کر دے تو یہ سب انجام ہوتا ہے۔ ہر جگہ دین کی ضرورت ہے۔ آپ کسی بھی دھرم کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر دین ہے تو دین آپ کے ہاں آپ کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، اور وہی دین کہتا ہے آپ سے کہ الیکشن مت کرواؤ۔ وہی دین کہتا ہے کہ ووٹنگ نقصان دہ ہے انسان کے لیے، نہ صرف شیعوں کے لیے، نہ مسلمانوں کے لیے۔ الیکشن ووٹنگ انسان کے لیے نقصان دہ سسٹم ہے۔ انسان کے لیے سب سے بہترین نظام وہ ہے
جو انسان کو بنانے والے نے اس کے لیے جو نظام بنایا ہے، جو اس کا خالق ہے، خود انسان کے خالق نے. انسان کا خالق یہ ایم ایل اے نہیں ہے، انسان کا خالق یہ ایم پی نہیں ہے، انسان کا خالق یہ سی ایم نہیں ہے، انسان کا خالق یہ پی ایم نہیں ہے. انسان کا خالق وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو خود اس کا خالق ہے. اسی نے اس کے لیے نظام بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے، ولایت کا نظام بنایا ہے، عدل کا نظام بنایا ہے، انصاف کا نظام بنایا ہے. لیکن آپ دیکھیے، اگر واقعی دین ہے، معاملہ میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دین کی بات کر رہا ہوں. اگر ہندوازم بھی دین ہے، سکھزم بھی دین ہے، کرسچینٹی بھی دین ہے، یہودیزم بھی دین ہے، تو دین آپ کو ووٹنگ کی اجازت ہی نہیں دیتا. وہی دین کہتا ہے کہ الیکشن نقصان دہ ہے، انسان تیرے لیے نقصان دہ ہے، نہ کہ مسلمان نقصان دہ ہے انسان کے لیے. اور واقعاً مسلمانوں سے جو ہندوستان میں سنائی میں آ رہا، سازشیں ہو رہی ہیں اور کوششیں جاری ہیں کہ مسلمانوں سے ووٹنگ کا حق چھینا جانا ہے اور اس کے لیے کوشش جاری ہے. واقعاً میں تو بہت خوش ہوں. اچھا ہے، چھین لو، یہ حق ہی نہیں ہے ہمارا، لے لو، ہمیں چاہیے ہی نہیں. اور یہ کسی کا بھی حق نہیں ہے، نہ صرف مسلمان کا، خود ہندو سے بھی، عیسائی سے بھی، سکھ سے بھی، جین سے بھی، ہر ایک سے ووٹنگ کا حق چھین لینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. نہ صرف مسلمان کے لیے ووٹنگ کو ختم کرنا چاہیے، حق رائے کو ختم، ہر انسان سے. اس چیز کو، یہی سب سے بڑا فتنہ، یہی الیکشن سب سے بڑا فتنہ ہے. پوری تاریخ دیکھیے، اسلام کا بھی جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے اسی الیکشن کی وجہ سے. ورنہ کردار کی بنا پر پیغمبر خدا نے کسی اور کو بنایا تھا، انبیاء کو خدا نے کردار کی بنا پر بنایا ہے، ائمہ کو اہل بیت اطہار کو پیغمبر خدا نے کردار کی بنا پر بنایا ہے. مرجعیت کردار کی بنا پر ہے، ولایت فقیہ کردار کی بنا پر ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے، یہی ولایت فقیہ، وہی ایران کے جہاں بادشاہ تھی اور کیا ذلت تھی، اور آج وہاں پر نظام امامت کہ جو پردے غیب میں، اس کی غیبت میں نظام ولایت فقیہ نافذ ہے، تو کتنا سر بلند ہے وہ. آپ غور کریں اس چیز کو. جبکہ وہاں پر بھی الیکشن کا سسٹم ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے وہ لوگ چھلنی پہ چھلنی رکھے ہیں اور کس طریقے سے چھانتے ہیں. اس کے بعد بھی نقصان ہو رہا ہے. اور آج بھی ان کا ہدف وہی ہے کہ ہمیں اس مقام پر پہنچنا ہے کہ جو نظام الہی ہے، جو تمدن الہی ہے، وہ خود اسی طرف کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ملک کے اندر یہ الیکشن کا سسٹم ختم کرنا ہے، ولایت الہی کو نافذ کرنا ہے. ولایت الہی کے اندر بیس اور بنیاد جو وہ کیریکٹر ہے، کردار ہے، ووٹنگ نہیں ہے کہ تم جس شرابی، جواری، بدماش، اوباش، جس کو چاہو تم اپنے اوپر حاکم بنا لو. نا، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، یا ان کی ہے جو مظہر صفات پروردگار ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے والے. حاکمیت بس اس کی ہے. اپنے آپ کو اگر ہمیں حوالے کرنا ہے تو خدا کے حوالے کرو، یا ان کے حوالے کرو جو خدا کے صفات کا مظہر ہیں، جو دین کا پابند ہے. سمجھا؟ دین کی پابندی کی میں بات کر رہا ہوں، اسلام کی نہیں. اسلام کی تو بات ہی بہت عظیم ہے، چاہے جس دھرم میں بھی ہو. اگر ان کے پاس دین ہوتا، یہ جتنے بھی ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے منہ چھپائے، اگر ان کے پاس دین ہوتا واقعاً، تو یہ کبھی بھی اپنی سودا بازی نہیں کرتے. یہ کبھی بھی اپنے علاقے کے چھیتر کے لوگوں کو، جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے، ان کے ساتھ غداری نہیں کرتے، دھوکے بازی نہیں کرتے، دغا بازی نہیں کرتے. اگر ان کے پاس دین ہوتا واقعاً، تو جس چیز کے لیے انہیں ووٹ ڈالا گیا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہی ہیں. اگر آپ کے حوالے علاقے کی سڑکیں اور صاف صفائی آپ کے حوالے کیا ہے، تو اگر تیرے پاس دین ہے تو تیری ذمہ داری یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ کام کر. لیکن آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے شہر کا. یہ بد امنی، یہ بد نظمی،
یہ ساری چیز اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس دین ہو، ایک بھی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ایسے علاقے کے جہاں کے مسلمان ہیں ایم ایل اے، لیکن آپ جا کے دیکھ لیجئے وہاں کے کیا حالات ہیں، کتنی گندگی، اس کی تو ذمہ داری کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن کون سا ایسا گناہ ہے جو وہاں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ چلے جائیے اسی گونڈی کے اندر، یا آپ اسی ساکی ناگا وغیرہ کی طرف آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر کسی زمانے میں مسلمان تھے، کیا وہاں پر مافیا کا زور نہیں ہے؟ نشہ عام نہیں ہے؟ بد امنی نہیں ہے؟ مشکلات نہیں ہیں؟ پریشانی نہیں ہے؟ لیکن آپ دیکھ لیں کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی ہے، نہ کسی کو بولنا ہے، سب ڈر اور خوف میں مبتلا ہے۔ کائے کا ڈر؟ یہاں تو تمہارا اپنا ایم ایل ہے، تمہارے اپنے دین کا ہے، تمہارے اپنے دھرم کا ہے، کیوں ڈر ہے؟ اس کا مطلب اس ایم ایل اے کے اندر دین نہیں ہے، اسی لیے تمہیں اس ایم ایل اے کا تو ڈر ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو تم ذرا بھی ڈرتے ہی نہیں، اس کے خلاف آواز اٹھاتے۔ اس کے اندر ڈر نہیں ہے، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اس سے خدا سے ڈرو، آواز اٹھاؤ، کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہو؟ ایک حسینی کو، میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، حسینی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک حسینی کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک ہندو بھی حسینی ہو سکتا ہے، ایک سکھ بھی ہو سکتا ہے، ایک مسیحی بھی ہو سکتا ہے، اور ہیں۔ حسینی کو کبھی بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ حسینی کا مطلب یہ نہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، نہ، حسینی اسے کہتے ہیں جو ظلم کے خلاف خروج کرتا ہے، سٹینڈ لیتا ہے، نہ کہ خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، دین کے امپورٹنس کو سمجھیں لوگ۔ آپ کا جو اپنا حق ہے اس کے لیے بھی خاموش تماشائی بنے رہے ہیں، خوب یہی ہونے والا ہے۔ عقل سے کام لیں، شعور سے کام لیں، تقوی اختیار کریں۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، وعلى قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى بذة خاتم النبيين فاطمة بنت محمد، والحسن بن علي المجتبى، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي التقي، وعلي بن محمد النقي،
والحسن بن علی العسکری اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل اللہ المتین وعروۃ وثقیٰ۔ سب سے پہلے دوبارہ خود اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ حاضرین کو، اور دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق تقوی عنایت فرمائے۔ دوسرے خطبے کے حوالے سے کئی مناسبتیں ہمارے سامنے۔ سب سے پہلے خود آغاز ماہ ذی الحج کہ یہ مہینہ خود اپنی جگہ بہت ہی بابرکت ہے، محترم ہے، اور خاص طور سے اس مہینے کا یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ کافی بافضیلت عشرہ ہے۔ اس کے علاوہ خود آج کی جو تاریخ ہے، عقد مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کے علاوہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شہادت شہید محراب آیت اللہ صدوقی ہے، اور بھی علاقائی اور عالمی مسائل بھی ہیں کہ اگر وقت رہا تو اس بارے میں بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات، ذی الحج کا جو یہ پہلا عشرہ ہے، عزیزان گرامی، یہ بہت ہی بافضیلت عشرہ ہے۔ یہ جو 10 راتیں ہیں کہ جس کے حوالے سے خداوند عالم نے سورہ فجر میں قسم کھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، کہ اس کی فجر کی قسم۔ اسی سے اندازہ کریں کہ ان 10 تاریخوں کی فجر کی اہمیت کیا ہوگی کہ خداوند عالم اس کی قسم کھا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی 10 راتوں کی قسم۔ خداوند عالم جب کسی کی قسم کھا رہا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ لہٰذا تقوی حاصل کرنے کے ذریعوں میں سے، دنوں میں سے، راتوں میں سے یہ بھی ایک بہترین دن اور رات ہیں اس مہینے کے پہلے عشرے کی، کہ جس میں ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی عبادت میں دن و رات گزاریں، اور خاص طور سے مغرب عشاء کے بیچ میں جو مخصوص 2 رکعت نماز ہے کہ جسے پڑھنے کا اجر و ثواب جو ہے وہ حج کے برابر ہے، کہ جو انسان حج پر نہیں جا سکا کسی وجہ سے، لہٰذا وہ ان 2 رکعت نمازوں کو پڑھے مغرب اور عشاء کے بیچ میں، تو اسے حج کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت اہم ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے ٹائٹل سے زیادہ اہمیت جو رکھتا ہے وہ اس کا اثر ہے، کہ انسان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ارے اس سے تو صرف ثواب ملے گا، مجھے حاجی کا ٹائٹل تھوڑی ملے گا۔ خب یہ تو جو حج پہ جا رہا ہے اسے بھی اس طرح کی ذہنیت نہیں رکھنا چاہیے کہ حج سے آنے کے بعد الحاج ہو جائیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں حج کب کرنا ہے، جب بچوں کی شادی ہو جائے تب حج کرنا ہے، جب ہم ریٹائر ہو جائے تب حج کرنا ہے۔ نا، حج تو اصل میں پوچھئے جوانوں کے لیے انجام دی جانے والی عبادت ہے۔ سب سے زیادہ جوانوں کو حج پہ ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں سب سے زیادہ بوڑھے ملیں گے آپ کو، اکثر ریٹائر جو ہو وہ نظر آئیں گے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں پر نوجوان پہلے حج کرتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں۔ سوچئے اب آپ کہ ان کے لیے اتنا اہمیت رکھتا ہے حج، کہ پہلے حج پہ جاتے ہیں وہ اور پھر شادی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلے شادی کر لو پھر حج پہ جائیں گے، سب الٹا حساب ہے ہمارے ہاں۔ بہت افسوس کا مقام، چونکہ حج کا جو فلسفہ ہے اس کے لیے جوان جذبہ بہت ضروری ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا سے لا تعلقی کا اعلان کرنے جاتا انسان، پوری دنیا سے۔ لبیک اللہم لبیک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی
میں اور میرا خدا بس، اس کے علاوہ کسی کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تم کتنے ہی بڑے حاکم ہو، تم کتنے ہی بڑے سپر پاور ہو، کچھ بھی ہو، میرے سامنے تم کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے ہو۔ کیوں؟ چونکہ میں خدا کی بارگاہ میں آ چکا ہوں، میں رنگ الہی میں ڈھل چکا ہوں، میں رنگ خدائی میں ڈھل چکا ہوں۔ اور پھر وہ انسان کے جو حج کر چکا ہے، ظالم کے خلاف ٹکرانے کی سب سے زیادہ قوت اسی کے اندر ہونی چاہیے۔ سمجھے آپ؟ کون سا ظالم؟ اپنے زمانے کے ظالم، خاص طور سے، نہ کہ 1400 سال پرانے ظالموں کے خلاف جی بھر کے تبرہ کرو، نہ، وہی تبرہ اپنی جگہ اس کو رکھنا ہے، ختم نہیں کرنا ہے، لیکن اس تبرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے زمانے کے ظالم اور یزیدوں کے خلاف تبرہ نہ کرو۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے۔ وہ ذمہ داری ہمیں اپنے زمانے کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ چونکہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنے زمانے کے فاسقوں فاجروں کے خلاف تبرہ نہیں کیا، وہ بھی لگے رہے فرعون پہ تبرہ کرنے میں، وہ بھی لگے رہے نمرود پہ تبرہ کرنے میں، وہ بھی لگے رہے شداد پہ تبرہ کرنے میں۔ ان کے سامنے ظالم فاسق فاجر اسلام کا دشمن اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، اقدامات کرتا رہا، لیکن یہ 100 سال 1000 سال پرانوں کے اوپر تبرہ کرنے میں لگا رہا اور اپنے زمانے کے ظالم کے خلاف تبرہ نہیں کر رہا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ علی کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا، زہرا کا پہلو شکستہ ہو گیا، دروازہ جلا دیا گیا، محسن شہید ہو گئے، کربلا برپا ہوئی۔ کیوں؟ وہی حال کربلا میں بھی ہے، وہی حال صفین میں بھی ہے۔ یا علی، آپ اس کے مقابلے میں آپ نے سٹینڈ لیا، فلاں لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا نظر ہے؟ بندے خدا اس وقت جو تیرے مقابل ہے اس کے بارے میں سٹینڈ لے۔ وہ تو اپنے انجام تک پہنچ گئے جہاں انہیں جانا تھا۔ یہ امام علی جواب دے رہے ہیں، امام علی جواب دے رہے ہیں، سمجھے؟ کہ جنہیں جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے۔ اس وقت جو مقابل میں ہے میرے، اس کے خلاف سٹینڈ لے، اس کے خلاف پوچھ کہ تیری ذمہ داری کیا ہے۔ آج وہی حال ہمارا ہے کہ ہم بھی اپنے 1400 سال پرانوں کے لیے لے کے بیٹھے ہیں۔ جب بھی اسرائیل کے خلاف باتیں آتی ہے تو وہ انہی لوگوں کو بیچ میں لے کر آتے ہیں، امریکہ کے خلاف باتیں آتی ہیں انہی لوگوں کو۔ آج کے زمانے کا حسین کون ہے؟ پردے غیب میں ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ اور اس امام برحق کا دشمن کون ہے؟ امریکہ ہے، اسرائیل ہے۔ موجودہ اقتدار پر جو ہمارے ملک کے اندر حکومت ہے وہ امام زمانہ کی دشمن ہے کسی میں ہمت جو خلاف ان کی آواز اٹھائے؟ وزیر اعظم کے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھائے؟ الٹا تائید کر رہے ہیں، حسینی ہیں، عزادار ہیں، ظالم کی حمایت کر رہے ہیں، ظالم کے لیے ووٹ بٹور رہے ہیں، ظالم کے لیے کمپیننگ کر رہے ہیں، ظالم کو پروموٹ کرنے کے لیے پیکیج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑا لے کر چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں 1000 روپیہ بھی جس نے لیا ہے، جو الیکشن کی رات میں جو 1000 روپیہ بٹتا ہے، عیدی لوگوں کو بٹتی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک ظالم کی حمایت ہے، یہ اپنے دور کے یزید کی حمایت ہے، امام زمانہ کے دشمن کی حمایت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں بھرے پڑے ایسے شیعہ آپ کو ملیں گے جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے تو جا کے سودا کرتے ہیں باقاعدہ، سر اتنا لیں گے، سر اتنا لیں گے، سر یہ لیں گے، سر وہ لیں گے، سر ہمارا یہ کام کر دیے، سر وہ ہمارا کام کر دیے۔ یہ سب وہ ہے۔ آج زمانے کا امام اگر ہمارا موجود ہوتا، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب وہی رول ادا کرتے ان کے ساتھ جو یزید نے اپنے زمانے میں کیا ہے، جو بنی امیہ اور بنی عباس نے اپنے زمانے میں کیا۔ یہ مطمئن رہو، دفاع مت کرو ان ظالموں کا۔ کیسے عزادار ہو، کیسے حسینی ہو؟ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو، بہکا رہے ہو۔ تمہارا امام تم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے زمانے کے ظالموں کے خلاف سٹینڈ لو۔
تم اس کے خلاف نہیں لے رہے. تمہارے امام زمانہ کا دشمن ہے. تمہیں تمہارے زمانے میں امام کا دشمن، اہل بیت کا دشمن آل سعود بس نظر آتا ہے. آل سعود ایک مہرا ہے، ایسا نہیں کہ وہ دشمن نہیں ہے، وہ مہرا ہے. اصل ڈائریکٹر کوئی اور ہے، پروڈیوسر کوئی اور ہے. ان کے خلاف نہیں بولتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے آل سعود کے خلاف بھی بولیں گے کچھ نہیں بگڑنے والا ہے ہمارا، لیکن امریکہ کے خلاف بولیں گے تو بھائی ویزا اپلائی کرنا ہے، جاب لینا ہے، کہیں آگے نظر میں فوٹو کھینچ لیا تو ویزا نہیں لگے گا. اسرائیل کے خلاف نہیں بولنا ہے، بی جے پی کے خلاف نہیں بولنا ہے، آر ایس ایس کے خلاف نہیں بولنا ہے، اور دوسری پارٹیوں کے خلاف نہیں بولنا ہے. میں نے ایک بار نہیں بارہا کہا میں نے کہ کسی بھی پارٹی کے حق میں نہیں ہوں، میں نہ تھا نہ ہوں، اور جب تک یہ اسی طرح رہیں گے تو نہ رہوں گا. ہمارا اختلاف اس سے نہیں ہے کہ آپ کا دھرم کیا ہے، ہمارا اختلاف اس سے نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کیا ہے، ہمارا اختلاف اس سے ہے کہ آپ کے پاس عدل نہیں ہے. آپ عادل نہیں ہیں، آپ خود اپنے دھرم کے نہیں ہیں، تو ہم آپ سے کیا توقع رکھیں کہ آپ اسلام کے لیے کچھ کریں گے یا مسلمانوں کے لیے کچھ کریں گے؟ نہ، آپ تو اپنوں کے ہی نہیں ہیں. آپ نہ اپنے بھائیوں کے ہیں، آپ نہ اپنی بہنوں کے ہیں، آپ نہ اپنے باپ کے ہیں، آپ نہ اپنی ماں کے ہیں. تو ہم کیا توقع رکھیں آپ سے؟ کیوں رکھیں؟ ایک حسینی کو کسی سے توقع رکھنا ہی نہیں چاہیے. یہی سب سے بڑی بے غیرتی ہے ایک حسینی کے لیے، کیسے ظالموں سے توقع رکھتا ہے وہ، اور بعد میں سینہ پیٹ کر کہتا ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. مولا حسین اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو قربان ہو جاتا. آج بھی مولا حسین موجود ہیں، تو قربان ہو نا. ایک زبان تو قربان کرنے تیار نہیں ہو تو اپنے وجود کو قربان کرو گے؟ سب لقلقۂ زبانی ہے، یہ سب چنگم ہے. جب ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے نا تو تھوک دیتے ہیں. آپ پڑھیے، کچھ لوگ آئے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں، یا علی ہم آپ کے بہت مخلص ہیں، چاہنے والے ہیں، جان قربان کر دیں گے، یہ قربان وہ قربان، مال قربان آل قربان. امام نے دیکھا، کہا کہ دیکھو کچھ بھی قربان نہیں کرنا، بس ایک کام کرو، کل سب بال منڈا کے آنا. سب پریشان. ایک نوجوان کے لیے سب سے خوبصورت ترین چیز تو اس کے بال ہے، سارا پیسہ وہ لگا رہا ہے بال کے اوپر، آپ دیکھ لیجئے. اب پریشان کیا کریں؟ بولے ارے امامے میں ہی تو رہیں گے ہم، چونکہ پہلے امامہ عام لباس تھا. امامہ جو ہے کیا پتا علی کو کہ ہم ٹکلے ہوئے کہ نہیں ہوئے، بال منڈائے کہ نہیں. کام کرتے سائیڈ سے منڈا دیتے، جو آج کل کا فیشن ہے. یہ پرانا فیشن ہے جو دوبارہ زندہ ہوا ہے. تو سائیڈ میں وہ سب صاف آف کر کے چلے گئے. یا علی دیکھیے آپ کے حکم پر ہم نے عمل کیا اور ہم بال منڈا دیے. امام نے کہا کہ ذرا امامہ اتارو. کہ جو تم علی کے لیے اپنا بال قربان کرنے نہیں تیار ہو، ہماری زبان میں کہیں گے کھال کیا قربان کرو گے، گردن کیا دو گے، جان کیا دو گے؟ بال نہیں دے رہا ہے، کیا جا رہا تھا بال میں؟ یہ بتائیے. سب سے سخت ترین قربانی پتہ ہے کیا ہے؟ جان کی قربانی نہیں ہے. جان کی قربانی آسان ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جان قربان کرنا آسان ہے. سب سے بڑی قربانی پتہ ہے کیا ہے؟ مال کی قربانی ہے. مال قربان کرنا بہت سخت ہے. آپ قرآن کی آیتیں دیکھیے، پہلے قرآن نے کہا مال قربان کرو، پھر کہا جان قربان کرو. کیونکہ وہ جانتا ہے ہمارا خالق ہے، ہماری رگ رگ سے واقف ہے کہ انسان کے لیے سب سے سخت مرحلہ ہے جو مال کا. آپ یہ سب جو دیکھ رہے ہیں مہاراشٹر کے حالات ہوئے ہیں، کیا ہے؟ مال کے لیے ہوئے ہیں. ستہ کس لیے؟ ستہ مال کے لیے. آج خالی خزانے خالی ہو جائیں، یہ ستہ پہ رہیں گے، کبھی کوشش نہیں کرے گا، ایک آدمی کوشش نہیں کرے گا. سب مال کے لیے. یہ جو سودے بازی ہو رہی ہے، 50 لاکھ 80 لاکھ، ابھی جو عرض کیا پہلے خطبے میں، کیا ہے؟ ستہ کی تھوڑی، تو مال کی ہو رہی ہے نا. اتنا مال دو، ہم تمہاری پارٹی میں آنے کے لیے تیار ہیں. جو کچھ ہے مال کے لیے ہے. اور اسی لیے خدا نے کہا کہ تمہارا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ مال کو قربان کرو. تم سخت ہے تمہارے لیے. ارے میں کیسے دے دوں؟ اگر میں دے دوں گا تو پھر کل کے راشن کا کیا ہوگا میرے؟
بچوں کے کھانے کا کیا ہوگا میرے؟ یہ خدا کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ خدا کا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لو، لیکن لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلام سب سے زیادہ جو پریکٹس کراتا ہے مال کی قربانی، جان کی قربانی کا کب ہے؟ کبھی کبھار جب آپ کو سٹینڈ لینا ہے اور سب کچھ کرنا ہے، لیکن نارمل حالات میں آپ دیکھیے جو اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مال قربان کرو۔ اور مال میں بھی واجبات نہیں صرف کہ خمس دے دیا بس ہے نا، سب سے زیادہ جو ہے وہ خیرات۔ تو خمس تو سال میں ایک بار، اور وہ بھی 5واں حصہ 20%۔ لیکن مال قربان کرنے کے حوالے سے کہتا ہے کہ نہیں، سال میں ایک بار نہیں، جب جہاں تمہیں موقع ملے کہ یہاں ضرورت ہے دے دو۔ میرا کیا ہوگا وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، میں نے تم کو دیا ہے، جو خدا تم کو آج دیا ہے وہی خدا تمہیں کل بھی دے گا، فی الحال تم یہ دے دو۔ یہ میں نے تمہیں دیا ہی ہے غریبوں کو دینے کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے روایت میں ملتا ہے کہ اگر کسی علاقے کا غریب بھوکا سو رہا ہے تو مطمئن رہو کہ اس علاقے کے امیر نے اس کا حق مارا ہے، اس علاقے کے امیر نے اس کا حق مارا ہے۔ لیکن لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں اسلام نے سب سے زیادہ زور صلہ رحم پہ دیا ہے کہ جب مال کی قربانی بھی آئے تو کہا سب سے پہلے اپنے بھائی بہن کو دو، مت دو جا کے مولانا صاحب کو، مت دو جا کے ادھر ادھر سڑکوں پہ اداروں میں، نہ، سب سے پہلے اپنے بھائی بہن کو دو، سب سے پہلے اپنے چاچا چاچی کو دو، سب سے پہلے اپنے خالو ماموں، یہ جتنے بھی رحمی رشتہ دار ہیں سب سے پہلے رشتہ داروں کو دو۔ اور ہم سب سے پہلے کس کو دیتے ہیں؟ باہر والوں کو دیتے ہیں۔ فیس بھرنا ہے، پہلے اپنے رشتہ داروں کی فیس بھر بھائی۔ تمہارا اپنا بھتیجا فیس کے لیے در در بھٹک رہا ہے اور تم ہو کہ مولانا صاحب کو لا کے دے رہے ہو کہ کوئی ضرورت مند کو دے دیجیے گا، کیوں؟ تاکہ مولانا صاحب تمہاری پیٹ تھپ تھپائیں؟ نہ، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، نیکی کسی کام کی نہیں ہے، خدا نہیں قبول کرے۔ خود خدا کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنے بھتیجے کی فیس بھر، پہلے اپنے بھانجے کی فیس بھر، پہلے اپنی بھانجی کی فیس بھر، پہلے اپنی بھتیجی کی فیس بھر، پہلے اپنے بھائی کی فیس بھر۔ دوسروں کے لیے چیک بعد میں کاٹنا، کسی کو نہیں پتا چل رہا ہے، میں ایسی ہی نیکی چاہتا ہوں کہ جو کسی کو پتا نہ چلے، بس میں اور تو اور میں، تیسرا کوئی نہیں۔ لیکن ہم خدا نہیں، باقی سب ہمارا الٹا حساب ہے۔ خدا کو پتا چلے نہ چلے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، سب کو پتا چلنا چاہیے کہ میں نے یہ نیکی کی، میں نے وہ نیکی کی، میں نے اس کام میں دیا، میں نے اس کام میں دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں عزیزہ نہیں کرا۔ خدا کے واسطے اپنی تربیت کریں، ہم اپنے نفس کی تربیت کریں۔ ہم کوئی کام کی نہیں یہ ساری نیکیاں کہ جہاں ماں بھوکی بیٹھی ہے اور میں عزاداروں کو کھلانے کی فکر میں لگا ہوں، باپ بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور میں عزاداروں کو کھلانے میں لگا ہوں، باپ علاج کے لیے پریشان ہے اور میں عزاداروں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہوں۔ امام حسین کہہ رہے نہیں، جا جا کے پہلے باپ کو دیکھ، میرے عزاداروں کے لیے فکر کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے، تو عزاداری کا محافظ نہیں ہے، تو عزاداروں کا محافظ نہیں ہے، تو ذمہ داری کی بات کر رہا ہے۔ اس وقت تیری ذمہ داری یہی ہے، جا پہلے اپنے باپ کا خیال کر، ماں کا خیال کر، بھائی کا خیال کر، بہن کا خیال کر۔ نہیں کرتے لوگ، نہیں کرتے، بھرے پڑے ہوئے، بھرے پڑے ہوئے، بھرے پڑے ہیں۔ ہر خاندان میں آپ کو ایک نہ ایک امیر ضرور ملے گا، لیکن وہ امیر دوسروں کے ساتھ نیکی کرتا ہوا ملے گا، جبکہ اس کو پہلے خداوند عالم نے تجھے تیرے خاندان میں حیثیت مند دوسروں کے لیے نہیں بنایا ہے، اپنوں کے لیے بنایا ہے۔ خدا نے تجھے تیری خاندان میں دولت دوسروں کے لیے نہیں دیا ہے، اپنے خاندان والوں پہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ بزنس ڈالنا ہے، جاب ڈالنا ہے، اپنے خاندان میں دیکھو کون جاب لیس ہے، کس کے اندر کیا ہنر ہے، کس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے۔
نہیں کرتے ہیں لوگ خیال، نہیں کرتے. افسوس ہے واقعاً. عزیزان گرامی، سمجھیں ان ساری چیزوں کے فلسفوں کو سمجھیں. حج سے بات شروع ہوئی تھی، فلسفہ حج سے جو یہاں تک پہنچی. حج کے فلسفے کو سمجھیں. کوئی بھی عبادت نام و نمود کے لیے نہیں، خیرات نام و نمود کے لیے نہیں، خطبہ نام و نمود کے لیے نہیں کہ پبلک تعریف کرے بڑا اچھا خطبہ دے رہے. نہ، بیکار، ساری نیکیاں برباد. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہت سخت ہے عزیزان گرامی. واقعاً نفس کو کنٹرول کرنا بہت سخت، لیکن امتحان بھی یہی ہے ہمارا. امتحان بھی یہی ہے، امتحان بھی یہی ہے، اور اسی امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے. اور اہل بیت اطہار بھی اسی لیے آئے ہیں دنیا میں کہ ہمیں ان امتحان میں کامیاب کرائیں، نہ کہ ہماری سائیکلوں کی حفاظت کریں، نہ کہ ہماری بائک کی حفاظت کریں، نہ کہ ہماری دکانوں کی حفاظت کریں. انہیں خدا نے واچ مین بنا کر نہیں بھیجا ہے، انہیں امام بنا کر بھیجا ہے. یہ تمہاری امامت کے لیے ہیں، نہ کہ تمہاری واچ مینی کے لیے ہیں. لیکن آپ دیکھیے لوگوں کو، اماموں سے کیا کام لے رہے ہیں. سوچیں ذرا، فکر کریں، کیا کر رہے ہیں، کیا حرکت کر رہے ہیں. شعور کتنا پست ہو چکا ہے، علمی صلاحیت کتنی پست ہو چکی ہے. کتابوں سے پڑھنے کا شوق بالکل زیرو. اسکول کی کتاب مجبوراً کھولنا پڑ رہی ہے چونکہ جاب ڈیپینڈ ہے اس کے اوپر، ورنہ وہ بھی نہ کھولے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہو گئی ہے اس وقت انسانیت کی، مسلمانوں کی، تشیع کی. یہ سب چیزیں عبرت ہیں عزیزان گرامی. لہٰذا ہر چیز کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. بارہا میں نے کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور جب تک آپ کے درمیان رہوں گا کہتا رہوں گا. جہاں بھی رہا کہتا رہا، اپنے علاقے سے شروع کرو، اپنی سوسائٹی سے شروع کرو، اپنی بلڈنگ سے شروع کرو. مت انتظار کرو پوری دنیا، پورا ملک، پورا شہر، پورا علاقہ. نہ، خود جہاں وہیں سے شروع کرو، اپنے گھر سے شروع کرو. پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہمیں توفیق تقوی عنایت فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. پروردگار بے روزگاروں کو روزی عنایت فرما. برسر روزگار کی روزی میں خیر و برکت و وسعت عنایت فرما. پروردگار بحق اہل بیت اطہار مقامات مقدسہ کے محافظین کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. آپ حضرات سے میسیج کے ذریعے سے بھی گزارش کی گئی کہ ممبر سازی کا ممبرشپ کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ اتنے بڑے مجمع میں صرف ایک ہی بندہ سامنے سے اس نے رسپانس دیا ہے کہ آپ یہ میری ممبری قبول کیجئے. امید ہے کہ دیگر برادران بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. پروردگار بحق اہل بیت اطہار مومنین کی رزق و روزی میں برکت عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر.